خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا، انسانوں جنوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. سامعین محترم، میرے تمام دوست احباب، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، آپ تمام کو دوبارہ سے اس رمضان کی مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اور اس چیز کا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں. ان کتابوں کے حوالے میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ تورات، زبور، انجیل جو تمام کی تمام الہامی کتابیں ہیں وہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر نازل کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت، بد نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، کہ جنت میں داخل نہ ہو سکے. وہ شخص بد نصیب ہے اور اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رمضان آنے کے باوجود جہنم سے نہ بچا سکا. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی فضیلت میں فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اس کے دو معنی و مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی. اور دوسرا جو مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر اس رمضان المبارک میں محفوظ کر دیا گیا، اور
اس رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ایک روزے کا ثواب 70 روزوں تک ہے۔ اس کے بارے میں جو نیکیاں ہیں وہ ہم جو کرتے ہیں وہ اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، لیکن اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر لیا کہ اس کا اجر فرشتے نہیں لکھیں گے بلکہ میں قیامت کے دن خود انسانوں کو عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شب رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم اس کو اکاؤنٹ کریں تو تقریباً 83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گزری ہوئی امتوں کی عمریں دکھلائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی اتنی زیادہ عمریں ہیں، 1000 سال، 500 سال، 10,000 سال، اتنی زیادہ عمریں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ یہ ان کی مکمل عمر نہیں ہے نوح علیہ السلام کی، یہ ان کی وہ عمر ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں تبلیغ کی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، اسلام کی طرف بلایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 2 حصے پہلے گزر چکے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی۔ ایسا ہی نوح علیہ السلام کی زندگی پہلے ان کی قوم میں گزر چکی تھی اور انہوں نے اس کے بعد 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے۔ زمین پوری کی پوری پانی سے بھر گئی سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر رہنے والوں کے، باقی تمام مخلوقات ہلاک ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمریں پہلی قوموں کی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ عمریں دکھلائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ گویا کہ میری امت کے اعمال نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی، تو اس کمی کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کرنے کے لیے ہمیں بعض ایسے اعمال عطا کیے کہ اگر ہم انہیں کر لیں تو ہم پہلی امتوں سے بھی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے نیکیاں 1000 سال میں کی وہ ہم 50 سال میں کر سکتے ہیں، 60 سال کی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ پھر 6 روزے اور ملاتا ہے تو یہ اس نے گویا کہ پورا سال روزے رکھے۔
تو روزے رکھنے والا جو ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک علیحدہ باب بنایا ہے، جنت کے اندر دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ تو جو روزے رکھنے والے ہوں گے اور قیام کرنے والے ہوں گے رات کو، انہیں کہا جائے گا کہ روزے دارو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے اور روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ روزے کی سفارش یہ ہوگی کہ اے رب العالمین، اس انسان نے روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے اجتناب کیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو اس کے اوپر حلال تھیں، اپنے گھر والوں سے دور رہا، مباشرت وغیرہ سے دور رہا، اور سارا دن اس نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑے رکھا اور حرام سے بھی اجتناب کیا۔ آج ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو روزے دار کہتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا روزہ نہ تو انہیں کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن انہیں کوئی فائدہ دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس للہ حاجۃ من لم یدع قول الزور، کہ ایسے شخص کے روزے کی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی پرواہ نہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ اس نے روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تو ایسے انسان کے روزے کا اس کی بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا رہا، اسے اس کے روزے کا صرف یہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے روزے دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے پاک کر لے جس سے پاک کرنے کا قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے، وہ غیبت کرنا بھی چھوڑ دے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کرے جہاں پر اس کو بولنے کا حق دیا گیا ہے۔ اگر کوئی روزے دار سے جھگڑا کرتا ہے تو اسے آگے سے اس سے الٹا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں بھائی آپ سے گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے کہ اگر آپ کو سامنے والا گالیاں بھی نکال رہا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ روزہ ہماری ہی امت پر فرض نہیں کیا گیا، جیسا کہ اس آیت سے جو میں نے پڑھی شروع میں واضح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام علی الذین من قبلکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جب رمضان کے اندر جھوٹ کو چھوڑنا ہے تو رمضان کے بعد بھی پورا سال اس جھوٹ سے بچنا ہے۔ یہ جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور پھر دوبارہ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ چھوڑ دیں، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایام معدودات کے چند دنوں کے روزے ہیں، گنتی کے دن ہیں، کبھی ہم 29 روزے رکھتے ہیں اور کبھی 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر رمضان شروع کرو، اور جب چاند نظر آ جائے 29 کو یا 30 کو تو اپنے رمضان کو ختم کر لو۔ اگر رمضان کا چاند نظر نہیں آتا عید کا، ابر آلود ہے، تو پھر اپنے 30 روزے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر عید کرنی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو لوگ مریض ہوں ان کے اوپر روزہ تو فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ مریض کے لیے نہیں، جو انسان سفر پر جا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ یہ تطبیق کرتے ہوئے کہ بھائی اتنے آسان سفر ہیں، کوئی روزہ تنگ نہیں کرتا، تو روزے کو رکھ کر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سفر ہے، چاہے وہ جہاز پہ کیا جائے یا گاڑی میں کیا جائے، یا جیسا کہ پہلے لوگ گدھے وغیرہ پر یا گھوڑے پر کرتے تھے ویسے کیا جائے۔ سفر کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی کا معاملہ فرما دیا ہے تو ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزہ چھوڑنے کا بھی ثواب ملے گا، اور بعد میں جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس روزہ رکھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک سنت جب آپ دیکھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس پر عمل کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جو مریض ہوں انہیں چاہیے کہ وہ جب بعد میں صحیح ہوں تب روزے رکھ لیں۔ اور ایک سوال آیا تھا کہ اگر کوئی دائمی مریض ہو، جب کوئی دائمی مریض ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں سے اگر کوئی بعد میں اس کی طرف روزے رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں یا اس کے کوئی بھی عزیز و اقارب جو اس کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیں وہ بعد میں روزہ رکھیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے روزوں کے متعلق سوال کیا، والدہ یا والد جیسا بھی تھا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پوچھا کہ ان کے روزے باقی تھے، کیا میں ان کی قضا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو جب کوئی روزے نہیں رکھ سکتا بزرگی کی وجہ سے یا اس کو کوئی دائمی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ اور اگر اس کی اولاد بھی روزہ رکھنے والی نہ ہو تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر اسے دوسرے دنوں میں روزے رکھنے چاہیے، یا کسی مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ وہ فدیہ اس طرح ہوگا کہ جو وہ خود کھاتا پیتا ہے وہ کسی اور کو اس جتنا عطیہ کر دے، اس جتنا کھلا پلا دے، اس کی سحری و افطاری کروا دے، تو یہ اس کے لیے اس کی روزوں کی عدت ہو جائے گی، اس کے روزوں کا اس کو مکمل ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصوم جنۃ من عذاب اللہ، جو روزہ ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے